السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اس نے اپنے کلام کو سیکھنے، اپنے کلام کو جاننے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر جوڑ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بتائیے اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ کسی کو پسند کر لے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین کی سمجھ یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کی سمجھ، کہ یہ دین زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے کلام سے ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو۔ تو ہم یہاں پر آئے ہی اس لیے ہیں، بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ کلام کو سیکھیں، اسے جانیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کلام کرتا ہے اور اس مطابق زندگی جئیں، اس مطابق ہم عمل کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اور مقصد کا جائزہ ہر عمل کرنے کے پہلے لینا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو ہم یہ عمل کرنے بیٹھے، اور بہت قیمتی عمل، یہ اتنا قیمتی عمل ہے کہ اس عمل سے خالق کائنات اس طرح خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ فرشتے جب اس کے پاس لوٹ کر کے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت عالم الغیب سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے بتا رہے ہیں کہ ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں پہ تیرا ذکر خیر ہو رہا۔ تو اللہ رب العزت یعنی اس مجلس سے اتنا خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت۔ ان کا ذکر، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا ذکر اللہ ان سے کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کے بیچ میں ہمارا ذکر ہو۔ اور ایسی مجلسوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور اس کو گھیر لیتے ہیں۔ ایسی مجلسوں تک پہنچنے والے شخص سے فرشتے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اپنے پروں کو بچھا دیتے۔ انسان ان کے پروں کے اوپر، وہ نورانی مخلوق جو ذرہ برابر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے ان کے عمل سے خوش ہو کر کے، کوئی دوسرے عمل میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے، روزہ رکھنے، حج کرنے جا رہا ہے تو یہ فرشتے اس کے لیے پھول بچھائیں یا اپنے آپ کو بچھائیں، لیکن یہ عمل اتنا قیمتی ہے فرشتوں کے نزدیک بھی، اللہ کے نزدیک بھی۔ اللہ اکبر کے فرشتے پروں کو بچھا رہے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا ہر مخلوق کرتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر مخلوق ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلی اور بل کے اندر چیونٹی۔ تو یہ بہت بابرکت اور بہت اہم کام جو ہمارے لیے فرض ہے، فرض عین ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس اہم کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہر کام کے پہلے اس عمل کی شرائط کا ہم ضرور خیال رکھیں کہ عمل کی قبولیت کی کیا شرط۔ تو عمل کی قبولیت کی شرط میں اخلاص کا ہونا، کہ ہم اس علم کو کیوں حاصل کر رہے ہیں۔ اس علم کو ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ ایک فریضہ ادا ہو جو ہمارے اوپر فرض ہے، اتنا علم کا حاصل کرنا کہ ہمیں کوئی گمراہ نہ کر سکے، ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے۔ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جان لیں، آپ سے صحیح طریقے سے محبت کرنے والے جیسا کہ تقاضا ہے ویسی محبت کرنے والے ہو جائیں، ویسی اطاعت کرنے والے ہو جائیں۔ تو علم کا حاصل کرنا اتنا جتنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ فرض ہے، تو ایک فرض کی ادائیگی ہو جائے۔ اور علم ایمان کو لے کر کے آتا ہے، علم ایمان کو لے کر کے آتا۔ دلیل، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب علم کو سیکھا، یعنی قرآن سنا، تو ان کے اندر ایمان آیا۔ جنات حضرات نے جب قرآن کو سنا، سورہ جن جس میں خبر دی گئی جنات کے تعلق سے کہ انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ تو علم یقین کو لاتا ہے، اور یقین ایمان کو کہتے ہیں۔ آستھا، وشواس، یقین، یہ ایمان۔ تو جب علم ہوگا اللہ رب العزت کی قدرت کے تعلق سے، اللہ رب العزت کی صفات کے تعلق سے، اللہ کی ربوبیت کے تعلق سے، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیوں، اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم کے تعلق سے، تو ہمیں ویسا ویسا یقین آئے گا۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو یقین آئے گا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، تو ایمان آئے گا، اور پھر ایمان عمل کو لے کر کے آئے۔ تو ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ ہماری نیت ہمیں خالص کرنی ہے
کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے راضی آئے ہیں، علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تاکہ ایک فریضہ بھی ادا ہو اور اس علم پر ہم عمل کر سکیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ اصل ہے کامیاب کہ دنیا بھی ہماری عزت اور سکون کے ساتھ گزر جائے، اور موت کے وقت جب فرشتہ ہماری روح کو قبض کرے تو ہماری روح سکون اور اطمینان سے اس جسم میں نکل جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے خود بخود نکل جائے، قبر کی منزلیں آسان ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا قبر میں، کوئی نہیں ہوگا ساتھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرتا ہے تو 3 چیزیں قبرستان تک جاتی ہے، 2 چیز واپس آ جاتی ہے، 1 باقی رہتی ہے۔ ہمارے رشتہ دار اور دولت واپس آ جاتے ہیں اور ہم تنہا اپنے عمل کے ساتھ قبر کے اندر ہوں۔ ہم کتنی ہی دولت اور کتنی ہی صلاحیت خرچ کرنے کے باوجود دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، مرنا ہوگا، اور مر کر کے آخر کار ہمیں اس قبر کے اندر جانا ہے جو اندھیرے کا گھر ہے۔ اگر وہاں کے سوالوں کا جواب ہم نہ دے پائے، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ یہی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ اگر کامیاب تو سب کچھ کامیاب، اور قبر اگر ناکام ہو گئی، وہاں کے سوالوں کا جواب ہم نہ دے سکے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہو۔ تو آنے کا مقصد کہ اس علم کو حاصل کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ جب حشر کے میدان میں پہنچے، اور پہنچنا ہوگا، جس طرح کل کا سورج نکلنا طے ہے اس طرح قیامت کا آنا طے ہے۔ جس طرح سے سو کر کے ہم اٹھتے ہیں اس طریقے سے ہمیں اٹھنا ہوگا اور اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ رب انصاف کرنے کے لیے ہمیں اکٹھا کرے، نا انصافی کو پسند نہیں کرتا۔ اور انصاف کیسا کرے گا آج ہم دیکھیں گے کہ اس کا انصاف کیسا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں آخرت کی فکر کے ساتھ جیے۔ نماز کے اندر بھی ہمیں فکر آخرت سکھائی جاتی ہے سورہ فاتحہ میں، مالک یوم الدین، اے اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، جو عمل ہم نے کیے ہیں اس عمل کی سزا اور جزا دینے کا تو مالک ہے۔ بار بار ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم اس فکر کے ساتھ جئیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مرنا ہے، اور پھر جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں اس طرح اٹھ کر کے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور یہ بات جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے اللہ رب العزت نے اس خبر کو دے دی، جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہنچائے جا رہے تھے اس وقت سے دے دیا۔ تو بہرحال آج ہم سورہ زلزال پڑھیں گے۔ سورہ زلزال مکی سورت ہے، اور مکہ کے حالات، جب بھی یہ کہا جائے کہ مکی سورت ہے تو مکہ کے حالات ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ کن لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک تو صحابہ اکرام کہ وہ یہ جان لیں آخرت کے تعلق سے، اور جو انکار کر رہے ہیں وہ بھی جان لیں، اور ان تک حجت پوری ہو جائے کہ کل حشر کے میدان میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ انہیں اس بڑی خبر کے بارے میں پتہ نہیں تھا، انہیں اس بڑی خبر کے بارے میں اطلاع نہیں دی گئی، وہ یہ جان لے۔ تو سورہ زلزال مکہ میں نازل ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ قرآن پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا 3 سورتیں پڑھو جن کی ابتدا الف لام را سے ہوئی ہے، یعنی سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ یہ 3 سورتوں کی ابتدا جو ہے یعنی شروعات الف لام را سے ہوئی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے کوئی قرآن سکھائیے۔ پھر سے آپ دیکھیں، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن پڑھائیے، مطلب میں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 3 سورتیں پڑھ لو جن کی ابتدا الف لام را سے ہوئی ہے، یعنی سورہ یوسف، سورہ ہود اور سورہ یونس سے۔ اس نے کہا، میری عمر بڑی ہو چکی ہے، مطلب میں عمر دراز ہوں، دل سخت ہو گیا ہے، یعنی نسیان غالب آ گیا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، جیسے ضعیفی میں ہوتا نا کہ بھول جاتے ہیں، جلدی یاد نہیں ہوتا، زبان نہیں پلٹتی، تو اور زبان موٹی ہو گئی ہے، یعنی اس وجہ سے میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم حامیم والی 3 سورتیں پڑھ لو، حامیم والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ مگر اس پر بھی اس نے اپنی پہلی بات ہی دہرائی۔ جب آپ نے یہ کہا حامیم والی صورتیں پڑھ لو، تو بھی اس نے یہی کہا کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زبان موٹی ہو گئی ہے اور مجھے یادداشت نہیں رہتی۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ مسبحات والی 3 صورتیں یاد کر لو۔ وہاں پہ یاد کرنا کیسا ہوتا تھا صحابہ کے دور میں؟ صحابہ کے دور میں یاد کرنا، سیکھنا، سمجھنا ایسا ہوتا تھا، ایک صحابی فرماتے ہیں 10 آیتیں پڑھتے، اس پہ غور و فکر کرتے، عمل کرتے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے۔ ہمارے ہاں کی جیسا نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھنا، بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا، ایسا نہیں۔ کس کی سنت ہے آپ بتائیں؟ بغیر سمجھے پڑھنا کس نے پڑھا؟ کیا صحابہ نے پڑھا؟ تابعین نے پڑھا؟ تابع تابعین نے پڑھا؟ کیا آج بھی ہمارے علماء کرام پڑھتے ہیں بغیر سمجھے؟ یہ ایک بہت بڑی غفلت ہے مسلمان کی، اور یہی بربادی کی وجہ بھی ہے کہ ایک تو اس نے قرآن پڑھا نہیں، اور پڑھتا بھی ہے تو بغیر سمجھے پڑھتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ تم مسبحات والی 3 سورتیں پڑھ لو،
اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ مسبحات والی 3 صورتیں پڑھو، نکال پائیں گے ہم؟ یہ حالت ہے ہماری قرآن سے، یہ دلچسپی ہے ہماری. یعنی جس کے شروع میں سبح یا یسبح آتا ہے اسے مسبحات کہتے ہیں. سبح یسبح آتا ہے، اس پر بھی اس نے اپنی وہی بات دہرائی، مطلب وہی بات دہرائی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے اور میری زبان بھی جو ہے وہ موٹی ہو گئی ہے، یہی بات دہرائی. اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے کوئی ایسی جامع صورت پڑھا دیجئے، مجھے ایسی جامع صورت کوئی پڑھائیے. یعنی جامع بولتے ہیں کہ ایک بہت بڑی چیز کو چھوٹی سی چیز میں رکھ دینا، جیسے سمندر کو کوزے میں رکھ دینا، یعنی ایک پیالے کے اندر رکھ دینا. سمندر کتنا بڑا ہے، ایک پیالے کے اندر رکھ دینا. ایسی کوئی بات بتا دیجئے کہ جو بہت زیادہ معنی رکھتی ہو، بہت زیادہ عبرتیں اور نصیحتیں ہوں، بہت زیادہ عبرتیں اور نصیحتیں رکھتی ہوں، ایسی کوئی چھوٹی سی بات مجھے سکھا دیجئے. مقصد کیا ہے کہ اس بات کے اوپر میں عمل کروں، اس بات کے اوپر میں جم جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زلزلت الارض، پڑھ لو آخر تک. تب وہ شخص کہنے لگا، مطلب اس نے اس آیت کو، ان 8 آیتوں کو سیکھ لیا، اور وہ کہنے لگا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے کبھی زیادہ نہیں کروں گا. مطلب جو نصیحت وصیت اس کے اندر کی گئی ہے اس نصیحت میں جم جاؤں گا. پھر وہ پیٹ پھیر کر کے چل دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے نجات پالی، اس آدمی نے نجات پالی. 2 بار آپ نے. تو ایسی کون سی نصیحت ہے کہ جس کو اگر ہم پڑھ لیں اور ہم مضبوطی سے اس کو سمجھ لیں اور اس کے اوپر ہم جم جائیں موت تک، تو یہ نجات پا لینے کے لیے کافی ہو جائے. اور اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 1399 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ ہمیں تو بچا لے شیطان سے. اور جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی قرآن میں سے کچھ پڑھو تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لو شیطان سے، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لو. کیوں؟ کیونکہ جب بھی ہم قرآن کے قریب پہنچتے ہیں، قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو شیطان ہمیں روکتے ہیں. مکہ کے اندر مشرکین مکہ جو شیطان تھے، جو اللہ کے کلام سے روکنا چاہتے تھے، تو وہ ہر ممکن کوشش کر کے روکنے کی کوشش کرتے. اور ایک شیطان جو وسوسہ کرتا ہے، جو جناتوں میں سے ہوتا ہے، وہ بھی وسوسہ کر کے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے زیادہ اہم کام ہمارے دماغ کے اندر سجاتا ہے کہ کہاں تم لگ گئے اس کے پیچھے. اس سے زیادہ ضروری یہ ہے. تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کہ ہم اس شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائیں. اور ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ رب العزت. یعنی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر علم نہیں ہے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں بچ سکوں. میں نے اپنے آپ کو زیرو کر لیا اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو مجھے بچا. اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے. اس عظیم کام کو ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کر. اور وہ اللہ رحمان اور رحیم ہے. جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں، جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے محبت ہم کرتے یا نہیں کرتے کیسے پتہ چلے؟ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو وقت دیتے ہیں، ہم اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ خالی وقت گزارنا پسند کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا محبت کے ساتھ. ہم اللہ رب العزت سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم قرآن کو وقت دینا پسند کریں گے، قرآن کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے، کیونکہ ہمیں محبت ہے اس سے. اور قرآن کو جاننا پسند کریں گے کیونکہ قرآن میں اللہ کا تعارف ہے. ہم جس سے محبت کریں اس کو نہ جانے ایسا ہو سکتا ہے، اس کے ناموں کو نہ جانے ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ سے اگر ہماری محبت ہے تو قرآن سے ہماری محبت یہ دلیل دیتی ہے اس بات کی کہ ہمیں اللہ سے محبت، کہ ہم خالی وقت میں اللہ رب العزت کے کلام کو، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا جی چاہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے کیا چاہیے؟ کہ وہ قرآن پڑھے. قرآن کلام ہے، کلام یعنی بات کرنا. بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پرزور ہلا دی جائے گی، جیسا ہلا دیا جانا. واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. یہ قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسی ہولناک قیامت ہوگی جب سور پھونکا جائے گا، اور جب پہاڑ کو بادلوں کی سطح پہ لا کر کے اڑایا جائے گا، پہاڑ کو زمین سے ٹکرا دیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، سورج و چاند ملا دیے جائیں گے اور لپیٹ لیے جائیں گے، اس کے نور کو ختم کر دیا جائے گا اور آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا. تو یہ اس منظر کو بتایا جا رہا ہے کہ جب زمین ہلا دی جائے گی جیسا کہ اس کا ہلایا جانا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اپنے اندر سے باہر نکال دے گی. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 554. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمین اپنے نیچے سے حرکت کرنے لگے گی
مطلب زمین اپنے اندر سے حرکت کرنے لگی. اور غور کریں کہ جب زمین ہلے گی، اور کیوں نہ ہلے، جب پہاڑ اس سے ٹکرائے گا، جب تارے بے نور ہو کر کے جھڑیں گے، جب آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، تو یہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس ہولناکی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ ہولناک کے ذکر کے بعد کیا بات ہونے والی ہے وہ اہم بات ہے. بہرحال اس 2 آیت کی تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں سورہ انشقاق آیت نمبر 3 اور 4. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی جو آج اونچے نیچے لگتے ہیں پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں، اس دن بالکل چٹیل میدان کی طرح ہوگی. تو وہی کہا، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. جو کچھ اس کے اندر ہے اسے پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی. تو کیا کچھ ہے اس کے اندر، اس کے تعلق سے بھی ہم دیکھیں گے. پہلے دیکھتے ہیں سورہ قمر آیت نمبر 6 اور 7. سورہ قمر آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ فرماتا ہے، سو اس سے منہ پھیر لے جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیخ کی طرف پکارے گا. ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، مطلب جو زندگی کے مقصد کو پورا کر کے نہیں گئے اور دنیا میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور قبروں سے نکلیں گے جیسے وہ پھیلے ہوئے ٹڈی دل ہوں. جیسے ٹڈیاں نکلتی ہیں زمین سے اسپیڈ کے ساتھ، اس طریقے سے یہ نکلیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق حاضر ہوں گے. کوئی اندھا بن کر کے گیا ہے، کوئی جس چہرے پر سیاہی پتی ہوئی ہے، کوئی آدھے جسم کے ساتھ پہنچ رہا ہے. مطلب جس نے جیسے عمل کیا وہ اس عمل کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اپنی پوشیدہ خزانے اگل دے گی، یعنی جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، وہ اسے اپنے خزانوں کو اگل دے گی اور وہ سونے اور چاندی کے ستونوں کے مانند نکلیں گی. مطلب وہ جو سونے ہیں، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے بیم اور کالم کی طرح، ستونوں کی طرح سونا نکلے گا زمین سے. جیسے اس کے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جب وہ قیامت قائم ہوگی تو لوگ 10 ماہ کی گابن اونٹنی، پریگننٹ اونٹنی کو چھوڑ دیں گے، جبکہ یہ بہت قیمتی چیز اس دور میں ہوا کرتی تھی. اور آج بھی کسی کے پاس اگر ایسی اونٹنی ہو تو اس کے لیے بہت قیمتی ہے، کہ اس کے پاس ایک بچہ بھی ہے اور وہ خود بھی ہے. لیکن وہ ایسا دن ہوگا کہ وہ اسے بھول جائے گا. لیکن وہ ایسا دن ہوگا، ایسا ہولناک دن ہوگا، ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے. جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم حلال سمجھ رہے ہیں نہ حرام سمجھ رہے ہیں اور دنیا کو حاصل کر رہے ہیں، اس دنیا سے کیسی بے رغبتی ہو جائے گی اس قیامت کے دن. اور قیامت 2 قسم، ایک وہ قیامت جو ہماری قیامت ہوگی یعنی ہماری موت کے وقت، اور یہ قیامت جو ساری کائنات کو ختم کر دینے والی قیامت، جو آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ہے اس کے اندر سب کو ختم کر دینے والی قیامت. تو ہماری قیامت تو وہ ہے کہ جب ہماری موت آئے گی. تو جب موت آئے گی اور ہمارے سامنے سونے اور چاندی بھی رکھ دیا جائے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم بے رغبتی کا اظہار کریں گے کہ یہ سونا میرے کس کام کا، یہ چاندی میرا، یہ دولت میری کس کام کی، یہ عزت اور یہ سیٹ میرے کس کام کی. تو اس دن کو یاد کرایا جا رہا ہے اور یہ دن ہم سب کی زندگی میں آنا ہے. یہ دولت سے ہم منہ موڑنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ زمین اپنے پوشیدہ خزانے اگل دے گی اور وہ سونے اور چاندی کے ستونوں کے مانند نکلیں گے. قاتل آئے گا اور کہے گا، مطلب جب وہ قیامت قائم ہوگی تو قاتل آئے گا اور اس سونے کے بڑے بڑے ستونوں کو دیکھ کر کے، بڑے بڑے بیم اور کالم کو دیکھ کر کے کہے گا، میں نے اس کی لالچ میں قتل کیا تھا. افسوس کرے گا. جیسے آپ بھی تصور کریں، میں بھی تصور کروں کہ جب ہماری روح نکلنے لگی ہے اور اگر ہم نے کسی کا گبن کیا ہے، پیسہ کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کسی کا چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، قتل کر کے کسی دولت کو حاصل کیا ہے، تو جب موت آ جائے گی تو کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس، یہ اس کو مجھے چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے اور میں نے اس کے لیے قتل کیا تھا. تو وہ یہی کہے گا کہ ہائے افسوس، میں نے اس کے لیے قتل کیا تھا. رشتے ناتوں کو قطع کرنے والا یعنی توڑ دینے والا آئے گا اور کہے گا، مطلب جس نے اپنے ماں باپ سے رشتے کو توڑ دیا، جس نے اپنے بہن بھائی سے رشتوں کو توڑ دیا، جس نے اپنے چاچا اور ماما سے رشتوں کو توڑ دیا، تو وہ آئے گا. اور کیوں توڑ دیا؟ دولت کے غرور میں، دولت کے گھمنڈ میں. ہاں، اگر دین کے وجہ سے رشتوں کو توڑا گیا ہے یا رشتوں کو چھوڑا گیا ہے تو مکہ کو چھوڑ کر کے بھی صحابہ مدینہ کے اندر آئے ہیں، تو وہ ایک الگ ہے. اور اس کے بعد بھی رشتوں کو نبھایا ہے صحابہ نے، وہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال یہاں پر ہم دیکھیں تو رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں کو توڑنے والا آئے گا اور کہے گا، افسوس، میں نے اس کی لالچ میں ناتا توڑا تھا. مطلب اسی دولت وجہ سے میں نے ناتا توڑا تھا اور آج قیامت قائم ہو گئی، یہ دولت میرے کچھ کام نہیں آئے. رشتے ناتے قطع کرنے والا اس طریقے سے کہے گا. اور چوری کرنے والا آئے گا اور افسوس کرے گا کہ ہائے، اس کی لالچ میں میں نے چوری کیا اور میرا ہاتھ کاٹا گیا. پھر وہ سب اسے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے.
یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ دولت کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، سب کچھ چھوڑ کر کے اور چلے جائیں گے۔ ایسی جب روح کھینچنے کا فرشتہ آئے گا تو ہم بھی سب کچھ چھوڑ کر کے بولیں گے۔ اس گھڑی کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، جو کچھ بھی تم کما رہے ہو یہ سب چھوڑ کر کے جانا ہے، لے کر کے اپنے عمل جاؤ گے اور وہاں پوچھا جائے گا، اور جب تک 5 سوالوں کو جواب بندہ نہیں دے دے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہل نہیں سکتا کہ جو زندگی دی تھی اسے کہاں خرچ کی، جو جوانی دی تھی اسے کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سوالوں کے جواب کے مطابق زندگی جینے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتایا کہ زمین سونے کو نکال دے گی، مسلم شریف کی حدیث تھی، مسلم شریف حدیث نمبر 1013۔ اسقالہا، زمین نکال دے گی، کیا کیا چیز نکالے گی؟ تو زمین جہاں پہ سونا اور چاندی نکالے گی وہیں زمین انسانوں کو بھی اگلے گی، انسان بھی اس میں سے نکلیں گے۔ اور یہ ہم بارہا قرآن کے اندر پڑھ چکے کہ جس طریقے سے بارش برستی ہے اور مردہ دانہ زندہ ہو کر کے اور زمین کے سینے کو چیر کر کے باہر آتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی حکم دے گا، ایک بارش جیسی ہوگی اور انسان زمین سے نکل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو زمین انسانوں کو بھی اگلے گی اور اسی طریقے سے اعمال کو بھی اگلے گی، جس کے تعلق سے آگے بات آ رہی ہے آیت نمبر 3۔ وقال الانسان ما لها، وقال الانسان، اور کہے گا انسان، ما لها، اسے کیا ہو گیا ہے؟ یعنی زمین تو کبھی ایسی نہیں تھی، اسے کیا ہو گیا؟ یہ کیسے بات کرنے لگی ہے، یا کیسے اپنے اندر سے جو چیزیں ہیں اس کو نکال رہی ہے، اگل رہی ہے۔ اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، زمین اپنے حالات بیان کرے گی، یعنی اس کی پشت کے اوپر کیا ہوا، کتنے ظلم ہوئے، کتنے کرائم ہوئے۔ دیکھیے ہم سب سے تو بچ سکتے ہیں، کیا زمین سے بچ سکتے ہیں؟ کوئی بھی ہم اچھا کام کریں گے، برا کام کریں گے، زمین کے اوپر ہی کرنا ہوگا، اور کئی انداز سے ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے کل حشر کے میدان۔ یعنی جیسے یہاں بتایا گیا کہ زمین ہمارے احوال کو، ہمارے حالات کو بیان کرے گی، اسی طریقے سے انسان کے اعضاء خود بیان کریں گے، ہمارا جسم بیان کرے گا۔ جیسے اس زبان کو اللہ رب العزت نے بولنے کی صلاحیت اور طاقت دی ہے، وہی رب ہمارے ہاتھ اور پیر کو بھی بولنے کی طاقت دے، اور ہاتھ اور پیر کہے گا کہ اس نے یہ عمل کیا تھا۔ تو سب سے تو بچ سکتے ہیں، کیا ہم اپنے ہاتھ اور پیر سے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے بچ سکتے ہیں؟ جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے جسم کے ساتھ جاتے ہیں، اس لیے کہا گیا مالک یوم، کہ وہ مالک ہے۔ آج ہم اپنی زبان کے مالک ہیں، اپنے ہاتھ پیر کے مالک ہیں، ہم اپنی آنکھ کے مالک ہیں، کان کے مالک ہیں، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ لیکن کل یہ ساری ملکیت ختم ہو جائے گی اور بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اللہ رب العزت کی، اور اللہ رب العزت کو جب انکار کریں گے کہ یہ فرشتوں نے غلط لکھ لیا، یہ نام اعمال میرا نہیں ہے، جب انسان یہ کہے گا کہ یہ فرشتے جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ میرا نام اعمال نہیں ہے، اور یہ زمین جھوٹ کہہ رہی ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اور جب انسان ہر کسی گواہ کی گواہی کا انکار کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ یہ سب میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کی زبان میں مہر لگائے گا اور اس کے جسم سے کہے گا کہ اب تم اس کے اعمال کی گواہی دو، اب تم اس کے تعلق سے بتاؤ۔ اور پھر انسان کے اعمال اس کے اعضاء بتائیں گے کہ ہاتھ سے اس نے یہ کیا تھا، ہاتھ بتائے گا، پیر بتائے گا، آنکھیں اور کان اور سب کچھ گواہی دینا شروع کرے گی۔ تو یہاں پہ بتایا اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، مطلب زمین اپنے اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کو بیان کرے گی۔ تو حشر کے میدان میں گواہی کی شکلیں کتنی ہیں؟ زمین گواہی دے گی، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، اس کے نام اعمال گواہی دیں گے، اور خود اللہ رب العزت گواہ کافی ہے۔ آیت نمبر 4، یومئذ تحدث اخبارہا، تو یومئذ تحدث اخبارہا، اخبار اسی سے بنا ہے، رپورٹ پہنچانا، خبر پہنچانا۔ تو اس دن وہ اپنے حالات کو بیان کرے گی، اپنی خبروں کو بیان کرے گی، جس طریقے سے اخبار خبروں کو بیان کرتا ہے، زمین خبروں کو بیان کرے گی۔ اور اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ آسان، وہ جس سے چاہے گا اس سے بلوائے گا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 10 سے 14۔ اور جب اعمال نامہ پھیلا دیا جائے گا، مطلب جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے گا تو پہلے تو اس کا اعمال نامہ، اس کے جو رجسٹرز ہیں وہ اس کے سامنے پھیلائے جائیں گے اور اسے بتایا جائے گا کہ کیا تم نے یہ کیا تھا۔ تو کچھ تو ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا، لیکن کچھ وہاں پہ انکار کرنے والے بھی ہوں۔ تو اور جب اعمال نامہ پھیلا دیا جائے گا، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی حشر کے میدان میں، اور جہنم جب لائی جائے گی تو اس کے چیخنے سے ایسی آواز نکلے گی کہ ہر کوئی اپنے قدموں کے بل گر جائے، گھٹنوں کے بل گر جائے گا۔ اور سیدنا ابراہیم اللہ رب العزت کے خلیل، ہولناک منظر کیسا ہے، ہم پتہ نہیں کس سوچ کے اندر یا کس فریب کے اندر مبتلا ہے کہ ہم نپٹ لیں گے قبر سے بھی، ہم نپٹ لیں گے حشر سے بھی، اور نپٹ لیں گے موت کے وقت بھی، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل ہوں گے اور اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اللہ میں تجھ سے اپنے
اپنی نفس کا سوال کرتا ہوں. ایسی چیختے اور پکارتے ہوئے جہنم آئے گی. سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جیسے جہنم پھٹ پڑے گی غیظ اور غضب کے، ایسی ہولناک جہنم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا. اور جب اعمال نامہ پھیلا دیا جائے گا، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر جان جان لے گا جو وہ لے کر کے آیا. ہر انسان جان لے گا اس نے کیا لے کر کے آیا. اور عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ تمہارا حساب لے اس کے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو. ہم خود اپنا حساب لیں. کیا کیے ہم نے اب تک؟ کہاں گزاری ہے زندگی؟ جوانی کہاں گزاری ہے؟ کیا علم حاصل کیا اور اس پہ کتنا عمل کیا؟ پیسے کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیا؟ سب کچھ تو ہمارے سامنے. اور یہی نام اعمال اگر اندھیرے کمرے میں ہمیں اکیلے بٹھا کر کے دکھایا جائے اسکرین کے اوپر کہ تم نے یہ کیا ہے، ہم اس کو فیس کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. تو کل حشر کے میدان میں یہ سب کوئی ہوں گے. ہمارے ناتی پوتے بھی ہوں گے، ہماری عزت کرنے والے بھی ہوں گے، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے اور ہماری باتوں کو سننے والے بھی ہوں گے. ان کے سامنے جب ہمارا نام اعمال کھولا جائے گا، کیا برداشت ہو جائے گا اس دن؟ اس کی فکر کرنی ہوگی. ابھی ہے ہمارے پاس اس کا وقت. تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنے حالات کو بیان کریں گے، کیونکہ بے شک آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہے. کیوں بیان کرے گی زمین؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا ہے، اور یہ ہے اللہ کا حکم. جب جو چاہے وہ کرتا ہے. دنیا اس کی، مرضی اس کی. آج ہمیں حکم دیا، ہم بول رہے ہیں. جانوروں کو حکم دیا، وہ بولتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کا پورا سسٹم ہے، منہ ہے، عقل ہے، سب کچھ ہے، لیکن بول نہیں پاتے. اسی طریقے سے یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جس سے چاہتا ہے اس سے بلواتا ہے. تو ایسے ہی وہ حشر کے میدان میں زمین کو حکم دے گا کہ تم بولو، اور وہ زمین اپنے اوپر کیے گئے نیک اور برے اعمال کو وہ بیان کرنا شروع. ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکم ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے، زمین کو حکم ہوگا کہ تو بول، اور وہ بول اٹھے گی. تو کیونکہ بے شک آپ کا رب اسے حکم دے گا. آیت نمبر 6، اس روز لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. لوگ الگ الگ ہو کر کے لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں. وہاں الگ الگ گروپس ہوں گے. جیسے یہاں پہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، اور جو جس کے ساتھ رہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، حشر کے میدان میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا، اس سے محبت. ہم اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. چور چوروں کے ساتھ ہوگا، شرک کرنے والا مشرکوں کے ساتھ، بدعتی بدعتیوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کی نافرمانی کر رہا حرام کرنے والا حرام کرنے والوں کے ساتھ. جو بویا گیا ہے وہی نکلے گا. ہم اگر ببول بوتے ہیں، آم بوتے ہیں، تو آم کا پیڑ نکلتا ہے. ہم اگر چور کو بوئیں گے تو چور ہی نکلے گا. ہم مشرک کو بوئیں گے، کافر کو، منافق کو، ہم جو ہوں گے، جو ڈالے جائیں گے زمین میں، ویسے ہی نکلیں گے. تو بہرحال اب وہ آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لہٰذا جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھوپ کی روشنی جب کسی سوراخ سے اندر گھر کے آتی ہے اندھیرے میں، تو وہ روشنی آتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کے اندر ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے. وہ ذرے کے تعلق سے اللہ نے ایٹم بھی جس کو کہتے ہیں، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا. ہم کس گمان میں؟ ہمارا رب الحی القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ بھولنے والا ہے. وہ ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے اور ایک ایک ذرے کا وہ حساب کرنے والا ہے. یہ ایسی جامع آیت کہ کعب احبار یعنی یہودی عالم اور بعد میں جنہوں نے اسلام میں آئے، ان سے کافی علم حاصل ہوا توراۃ اور انجیل کے تعلق سے. کعب احبار فرماتے ہیں کہ ان دو آیتوں نے توراۃ اور انجیل کو احاطہ کر لیا ہے. مطلب اتنے بڑا علم اس دو آیتوں کے اندر سمو گیا ہے. اور واقعی اگر ہم اس پر ایمان ہمارا ہو جائے اور اس پہ ہمارا عمل ہو جائے تو ہمارے اندر تقویٰ بھی آ جائے گا اور ہم آخرت میں بچنے والوں میں سے ہو جائے. اور تقویٰ تو ساری خیر کو لے کر کے آتا ہے. اس حساب سے جینے لگے کہ ذرے ذرے کا اللہ رب العزت ہم سے حساب لینا ہے، ہر عمل کا ہم سے حساب ہونا ہے. اس تعلق سے کہ یہ دو آیتیں منفرد آیتیں ہیں، اس تعلق سے پہلے چند آیتیں دیکھتے ہیں. سورہ کہف آیت نمبر 49. سورہ کہف آیت نمبر 49. اور کتاب رکھی جائے گی، بس تو مجرموں کو دیکھے گا، اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا. مطلب مجرم اپنے نام اعمال دیکھ کر کے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری برائی، اس کتاب کو کیا ہوا ہے؟ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، اور اس میں سب کچھ نصب کر دیا گیا ہے، یعنی سب کچھ اس کے اندر ریکارڈ کر دیا گیا. نام اعمال دکھایا جائے گا وہاں پر
جب انسان انکار کرے گا تو وہ اپنی تصویر کو دیکھے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا، میں اس جگہ کھڑے ہو کر کے اس کے بارے میں غلط گمان کرتا تھا، یا اس کے بارے میں نے چغلی کیا تھا، غیبت کیا تھا، یا اس کا حق تلفی کیا تھا، اس کو برا کہے گا۔ انسان وہ دیکھے گا اور وہ کہے گا ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، نہ اس نے کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے وہ موجود پائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف میں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس کو موجود پائیں گے، اپنے ہر عمل کو ہم موجود پائیں گے۔ اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، تیرے رب کا یہ ظلم نہیں، اصل میں یہ ظلم کا انصاف ہے جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، مخلوق کے ساتھ کیا ہے، اللہ رب العزت کی اس کا انصاف ہے یہ اللہ رب العزت کے طرف، اللہ کا یہ ظلم نہیں۔ اس طریقے سے سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 47، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، نام اعمال کو تولا جائے گا اور عین انصاف کے ساتھ تولا جائے گا، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں، بہتر حساب لینے والا ہے ہمارا رب۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہم نے کوئی نیکی کسی کے ساتھ کیے ہیں، اس نیکی کا بھی ہمیں اجر دی، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے ساتھ برائی کیے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا بھی اجر دینے پر قادر ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ایک حدیث جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ یہ کیسی جامع ترین آیت ہے یہ دونوں، اس تعلق سے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کسی کے لیے باعث اجر ہوتا ہے، مطلب گھوڑے پالنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاس آج بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، کاریں ہوتی ہیں، یا جو بھی سواری کی چیزیں ہوتی ہیں، اس دور میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے یا تو اجر کے باعث ہوتے ہیں کسی کے لیے، اور کسی کے لیے پردہ پوشی کرتے ہیں، اور کسی کے لیے بوجھ ہوتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ وہ گھوڑے جو میدان کارزار کے لیے پالے جاتے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں، یہ گھوڑے اجر کے باعث، اور وہ گھوڑے جس کو کاروبار کے لیے، جس کو تجارت کے لیے اور اپنے گھر کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے پالا جاتا ہے، اور وقت آنے پر اس کا حق ادا کیا جاتا ہے، مطلب اس گھوڑے کا وقت آنے پر حق ادا کیا جاتا ہے، تو یہ پردہ پوشی کریں گے انسان۔ اور تیسرا، وہ گھوڑا جو بوجھ والا ہے وہ ہے جس نے ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، فخر اور تکبر کے لیے، یا انسان کے دشمن کو فائدہ پہنچانے کے لیے پالا ہے، تو یہ اس کے لیے بوجھ ہوگا، یہ اس کے لیے بربادی کا سبب ہوگا، یہ آپ نے فرمایا۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا، مطلب وہاں پہ کوئی سائل تھے، سوال کرنے والے تھے، اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ گدھے کے تعلق سے کیا جواب ہے؟ گدھے کے سلسلے میں سوال کیا گیا کہ گدھا اگر کسی نے پالا ہے اور 3 قسم کے گدھے، تو کیا اس کے تعلق سے بھی یہی ہوگا؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گھوڑے کے لیے تو یہ احکام آپ نے بتا دیے، یہ حکم آپ نے بتا دیا کہ اگر اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پالا گیا تو اجر ہی اجر ہے، اور پردہ پوشی، اور اگر اس کو گھر کے کاروبار کے لیے، ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، اور اپنے گھر کے بچوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے پالا جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے جب اس کے حق ہو، تو یہ پردہ پوشی کرے گا۔ اور اگر ریا اور دکھاوے کے لیے اور تکبر اور غرور کے لیے اگر اس کو پالا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے پالا جا رہا ہے، یہ بوجھ ہوگا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ گدھے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ اب آپ سنیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ اس سلسلے میں مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں مجھ پر کچھ نازل نہیں ہوا، اس سلسلے میں مجھ پر کچھ نازل نہیں ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے، اور یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے۔ یہ حدیث، اس کا مطلب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، الفاظ تو یہ ہے رسول اللہ کے کہ اس سلسلے میں مجھ پر کچھ نازل نہیں ہوا، یعنی گھوڑے کے تعلق سے نازل ہوا تھا، یعنی حدیث بھی وحی ہے، اور وحی 2 قسم کی ہوتی ہے، نوٹ کر لیں، ایک وحی ہے مطلوع اور ایک وحی ہے غیر مطلوع، ایک وحی وہ جو تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وہ جو تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی حدیث، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی۔ تو اس سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ مجھ پر کچھ نازل نہیں ہوا سوائے اس جامع اور بے مثل آیت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس جامع اور بے مثل آیت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو شخص ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی گدھے کے تعلق سے بھی وہ ایک جانور ہے، اس کے ساتھ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی ملے گا،
اور جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا وہ بدی۔ اب یہ قاعدہ ہر جگہ ہوگا، یعنی ہر مخلوق کے اوپر یہ قاعدہ، اور ہر اللہ رب العزت کے احکام و مسائل کے اوپر یہ قاعدہ ہوگا کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہے وہ اپنی بدی کو دیکھے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4962 اور مسلم شریف حدیث نمبر 987۔ اس حدیث میں جو اہم بات میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا تھا وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامع اور بے مثل آیت ہے، مطلب اس کے مثل کوئی بات، یہ ایک بات اگر ہمارے ذہن کے اندر آ جائے، اللہ ہم سب کے ذہن کے اندر اتار دے، کیونکہ ہدایت اللہ رب العزت دیتا ہے، جس آیت سے چاہتا ہے اس آیت سے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ایک آیت اگر ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے کہ ہر ذرے کا ہمیں حساب دینا، اور ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی۔ ایک سائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ دل کی نرمی کے لیے کوئی نسخہ جاننا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہے تو اللہ رب العزت سے اجر کی لالچ میں اس نیکی کو۔ لقمان حکیم جب انتقال ہونے لگا سورہ لقمان میں، اپنے بیٹے کو انہوں نے یہی نصیحت کی کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو وہ عمل تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ اس فکر کے ساتھ ہم زندگی کہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اور بڑی سے بڑی نیکی بھی، اچھا ہو یا برا ہو، سب کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تم چھوٹے سے چھوٹی گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ یہ جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ مطلب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صغیرہ گناہ ہے، یہ چھوٹے گناہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی، کیونکہ یہ بھی جب اکٹھا ہو جائیں گے تو انسان کو تباہ اور برباد کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مثال بیان فرمائی، یعنی ایک ایگزامپل دے کر کہ کوئی لوگ جنگل میں گئے ہیں اور ایک لکڑی کسی نے لایا، پھر کسی نے ایک لکڑی لایا، ایندھن اکٹھا کیا، اور جب اس کو جلایا گیا تو جب اس کے اندر سے آگ نکلتی ہے تو بہت تیز آگ نکلتی ہے۔ تو یہ ایگزامپل دے کے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی، یعنی چھوٹے چھوٹے سے گناہ بھی جب اکٹھا ہو جائیں گے تو وہ پہاڑ کا شکل لے لیں گے اور انسان کو تباہ اور برباد کرنے میں کافی ہو جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث تھی، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402 اور 403۔ اسی طریقے سے چند احادیث اور دیکھیں کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس کے بھی ہمیں حریص ہونا چاہیے اور اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سیدنا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ۔ ہم آدھی کھجور کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت حقیر جان۔ ہماری بہنیں جو کچن میں کام کرتی ہیں، کئی ایسی چیزیں جس کو حقیر جان کر کے وہ جانوروں تک کو نہیں دیتے، ڈسٹ بین میں ڈال دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدھی کھجور بھی کسی کو صدقہ کر کے اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کرو، بچو اس آگ سے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کسی فقیر کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس صدقے کو پالتا ہے اپنے ہاتھ میں لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس طرح پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو، جیسے گائے کے بچے کو پالتے ہیں، اونٹ کے بچے کو پالتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، اس طرح تمہاری نیکی کو اللہ پالتا ہے اگر وہ اخلاص کے ساتھ اور نبی کے طریقے پہ ایمان کے ساتھ ہوتی۔ اور جب اس کا اجر ملے گا تو بندہ حیران ہو جائے گا کہ کیا مل رہا ہے مجھے۔ تو کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی، چھوٹی سی چھوٹے صدقے کو بھی ہمیں حقیر نہیں جانا۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ اتنا کھانا پھینکتا ہے ہر گھر کے اندر کہ ایک غریب کا پیٹ بھر سکتا، لیکن ہم اس کو حقیر سمجھ رہے، اور یہ سستی اور کائلی ہماری کہ جانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، دینا پڑے گا، اس سے ہم اس کو ڈسٹ بین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ اس کا حساب نہیں لے گا؟ وہ نعمت جس کے بغیر کوئی رات بھر نہیں سو سکا، کروٹیں بدلتا رہا، وہ نعمت، وہ کھانا جس کی کسی کو ضرورت تھی، کسی کے بچے کو ضرورت تھی، کسی کی ماں کو، مریض کو ضرورت تھی، اور وہ پڑوسی کو ضرورت تھی، لیکن ہم نے اس کو پڑوسی کا بھی خیال نہیں رکھا اور اس کو ڈسٹ بین۔ تو ایک طرف اگر ہم نے اس کو صدقہ کیا ہے تو اللہ رب العزت اس صدقے کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث تھی بخاری شریف کی، بخاری شریف حدیث نمبر 6563 کہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو ہم اس کو بھی صدقہ کریں اور اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو اس کا بھی اجر اللہ رب العزت کے ہاں ملنا ہے۔ اس طریقے سے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے ڈول سے پانی طلب کرنے والے کے برتن میں پانی ڈالنا۔ اگر کسی نے اپنا برتن لے کر کے آیا ہے اور ہم اس کے اندر پانی ڈال رہے ہیں، اس کو بھی ہم حقیر نہ جانیں اور اس کو بھی ہم غفلت میں عمل نہ کریں، پورے ہوش آواز میں کریں کہ ہاں یہ میں پانی دے رہا ہوں، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ نیت ہو ہماری کہ میں بچے کو چاکلیٹ لا کر کے دے رہا ہوں، گھر والے کو میں کھانا لا کر کے دے رہا ہوں، بیوی کے لیے میں نے کپڑے لا کر کے دیا ہوں، اجر اللہ مجھے عطا کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پانی ہی کیوں نہ دے رہے ہو، یہ بھی حقیر عمل نہیں ہے۔
اللہ رب العزت اس کا بھی صلہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بات ہی کرنا کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ نیکی بھی ہے کہ جب تم اپنے بھائی سے بات کرو تو مسکراتے ہوئے اس سے بات کرو۔ آج مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ پہلے تو وہ دیکھتا ہے نیچے سے اوپر تک کہ اس کا حلیہ کون سا ہے، یہ کس جماعت کا، کہاں سے آیا ہے، سلام تک کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ سلام محبت پیدا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اجنبی سے سلام نہیں کیا جائے، تو ہم قیامت کی نشانی کا حصہ نہ بنے، اور جب بھی ہم کسی سے ملے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، تاکہ اس بھائی کو ہم سے ملنے پہ لگے کہ ہاں میرے ملنے سے خوش ہوا۔ اب جیسے گھر میں کوئی مہمان آئے، اس کو دیکھے اور چہرہ وہ اتنے میں ہی سمجھ جاتا ہے کہ میرے آنے سے اس کو خوشی نہیں ہوئی۔ دیکھیے اللہ رب العزت فیلنگز کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے کہ آپ نے کسی کی فیلنگز کو سمجھا کہ آپ کے پاس مہمان آیا یا آپ سے کوئی ملنے آیا ہے اور آپ اس کے مسکرا کر کے ملے کہ میرے بھائی کو اچھا لگے گا۔ کئی لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور ایسا ہاتھ ملاتے ہیں کہ گویا کہ اس کو ملانا ان کو پسند نہیں تھا، ایسا مرا ہوا ہاتھ۔ یہ آپ کے کاروبار میں، بزنس میں، آپ کے ایک دوسرے سے تعلقات میں بھی یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے۔ کسی سے ڈیلنگ ہو رہی ہے، آپ اس سے کس طریقے سے مل رہے ہیں، آپ اس سے کس طریقے سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور یہ ساری تعلیمات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کو دین کا حصہ بھی کہا، اور اس کو کہا کہ یہ بھی اجر میں لکھا جائے گا، اس کو بھی تم حشر کے میدان میں پاؤ گے کہ تم نے مسکرا کر کے کسی بھائی سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے تھے، سلام کیا تھا، پہلے تم نے سلام کیا تھا 10 نے کی، جواب دیا تھا 5 نے کی۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث تھی کہ مسکرا کر کے ہی ملنا کیوں نہ ہو، یا ڈول میں پانی ہی ڈال دینا کیوں نہ ہو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2626، اچھے سے یاد رہے گا، 2626 حدیث نمبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنے دوسرے پڑوسی کے لیے معمولی ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بکری کا کھر کتنا حقیر جانتے ہیں ہم لوگ، اتنا کچھ بچا ہوا ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے سالن میں پانی زیادہ کر دو اور پڑوسی کو دے دو۔ شہر میں تو یہ چیز بہت معیوب سمجھی جاتی ہے، اگر کسی نے دے دیا تو وہ سمجھتے کیا ہو گیا، کیوں دے دیا، پتہ نہیں۔ لیکن ابھی بھی گاؤں کے اندر یہ رواج ہوتا ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کے گھر کھانے کے لیے ہے یا نہیں، میرے ہاں اچھا بنا ہے، اس کے ہاں بنا ہے یا نہیں بنا ہے، اور وہ اپنے سالن کو پانی زیادہ ملا کر کے، یعنی اس کو زیادہ کر کے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جگہ میں یہ ہوتا ہے کہ بچ گیا تو اس کو پنی کے اندر ڈال کر کے ڈسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھینک دیا۔ تو یہ دونوں طرف ہماری پکڑ ہے۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا، تو ہمارے پڑوسی بھی بعض دفعہ ضرورت مند ہوا کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی بعض دفعہ ضرورت مند ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے خاندان میں کہ وہ سارے کے سارے رئیس ہوں، کسی کے بھی خاندان میں ایسا نہیں ہوگا، اور کسی کا بھی پڑوسی ایسا نہیں ہوگا کہ پورا پڑوسی رئیس ہو۔ کہیں نہ کہیں اکا دکا ضرورت مند ضرور ہوتے ہیں، یا تو آپ کے کسی نہ کسی چیز کے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، آپ کی صلہ رحمی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی بیمار پرسی کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کے دیے ہوئے کسی راشن کی، کسی کھانے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کو پھر سے دیکھیں جو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کس کو خطاب ہے؟ عورتوں۔ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے سے نازل ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ ایسا خوشحالی کا دور آئے گا کہ عورتوں کو اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کیا بنا ہے اور کیا بچا ہے۔ تو آپ نے عورتوں کو خطاب کیا، ہرگز کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کے لیے معمولی ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر ہی دینا کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2566۔ اور اس پر آپ عمل کر کے دیکھیں 2566، آپ پائیں گے کہ آپ کا پڑوسی آپ کے لیے کیسا ہو جاتا، کیسی اس کے اندر تحفے دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور پڑوسی ہے جو ہماری ضرورت کے لیے سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا۔ ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن وہ بہت بعد میں آتے ہیں، پہلے پڑوسی ہی دوڑتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم نے تعلقات اچھے نہیں رکھے تو دنیا میں بھی پریشانی ہوگی اور آخرت میں تو پریشانی ہونا ہے۔ لیکن ہم دنیا کے اجر کے لیے یا دنیا کی لالچ کے لیے نہیں، آخرت کے لیے ہم عمل کریں۔ ہم اپنے پڑوسی کا خیال کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ اس کا اجر ہمیں اللہ رب العزت کے ہاں عطا ہوگا، ملے گا۔ ایک اور حدیث اور آخری بات ہماری اس کلاس کی، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معمولی اور حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچنا۔ اپنی ازواج مطہرات میں سے ماں عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب کیا، عائشہ معمولی اور حقیر سمجھے جانے والے گناہ سے بھی بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی مواخذہ ہوگا، اس کی بھی پکڑ ہوگی، اس کی بھی باز پرس۔ اللہم حسبنی حسابا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 25231، ابن ماجہ حدیث نمبر
4243۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے آج کی سورت کے اندر آیتوں کے اندر پڑھا، اللہ اس کو ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اس پر ہمیں اے اللہ اے خالق کے مالک تو ہمیں اس پر ایمان عطا فرما دے، اس کے مطابق ہمیں زندگی جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑا گناہ سے بچ کر کے زندگی جینے کی ہمیں توفیق۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔